أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اس میں ہم کر رہے ہیں اس وقت غزوہ احزاب۔ اور غزوہ احزاب میں ہم نے آج ہم جو کریں گے پارٹ ہمارا سیرت النبی کا پارٹ ہوگا، 88 پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اور ہمیں اس کی ریکیپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاسٹ ویک ہم نے جو کیا تھا ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ صرف بتاتی ہوں کہ لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا بیسیکلی آپ کو ساری وہ جو غزوہ احزاب کی سٹوریز میں سے سٹوریز چل رہی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ غزوہ احزاب کا آپ کو سارا قصہ جو بتایا تھا لاسٹ ٹائم، اس کے آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں تک غزوہ احزاب کا مین ایریا تھا، جو مطلب مین امپورٹنٹ ساری سٹوریز تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ اسکرمشز تھیں، وہ کیا تھیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، کیونکہ بیسیکلی اٹ واز آل اباؤٹ، ابھی ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے بنو قریظہ کا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے وہ اس کی شروعات کی تھی کہ کیسے بنو قریظہ پھر گئے تھے اپنی بات سے اور انہوں نے ٹریٹی بریک کر دی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ لیکن ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آفٹر جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ دا اسکرمشز، جو چھوٹی موٹی جو وارداتیں ہوئیں نا، جو وارداتیں ہوئیں اس وقت، وہ چھوٹی موٹی جو وارداتیں ہوئی ہیں آج میں آپ کو صرف ان کے بارے میں بتاؤں گی، دین وی ول کنٹینیو دا اسٹوری اباؤٹ اٹ، اوکے۔ سو ہوا کیا تھا کہ اب خندق کھدی ہوئی ہے، اب واپس سے ہم اس سین کو اپنے ذہن میں لے آئیں۔ غزوہ احزاب میں کیا ہو رہا ہے کہ خندق کھدی ہوئی ہے، خندق میں سارے آدمی ڈفرینٹ جگہوں پر پہرا دے رہے ہیں، اس کو مین کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعینات کیا ہوا ہے، وہ اپنے اپنی ڈیوٹیز پر ہیں۔ سارے مرد حضرات اس وقت جنگ میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہیں ان کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ عورتیں اور بچے سارے قلعے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر اس وقت جنگ میں آ گئے ہیں ان کے بیوی بچے یا بوڑھے جو بھی ہیں وہ سب ایک جگہ پہ قلعے میں بند ہیں، اور سارے آدمی اس وقت جنگ کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ تو گھر خالی ہیں، یہ بتا رہی ہوں اس لیے اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، کیونکہ آگے جو میں سٹوری بتاؤں گی پھر اس میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس تھی، کہ کیوں بتا رہی تھی میں آپ کو۔ تو اچھا، اب جب خندق کھدی ہوئی ہے تو اس طرف یو نو دشمن کے لوگ ہیں، اور ادھر خندق کے اس طرف، وہ خندق بیچ میں اٹس لائک اے بیریئر، اور اس طرف سارے جو مسلمانوں کی فوج ہے۔ اب کچھ قریش کے لوگ بہادری دکھانے کے لیے یا اس کو انفلٹریٹ کرنے کے لیے وہ کراس اوور کر کے، یہ 4-5 لوگ کراس اوور کر کے خندق کے آ جاتے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے۔ وہ دشمنوں کی آرمی میں سے نکل کر اس طرف آ جاتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں کسی طرح
छुप के या जैसे भी। वो 4-5 थे तो पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो 10,000 लोग हैं, ये इतने नहीं हैं, और ये लोग सब काम पे हैं, हर जगह पे बिखरे हुए हैं। और फिर इनमें से एक एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग्रुप बनाकर किले की तरफ भेजना पड़ा कि जहाँ बीवी और बच्चे सबके मौजूद हैं, उनको जाकर कोई अभी संभाले, उधर भी नजर रखनी पड़ेगी। इस वजह से, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बनी कुरैदा के साथ कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और उनसे इस वक्त हम साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देंगे। तो इस वजह से कुछ लोगों को उन्हें वहां भी भेजना पड़ गया। ऑलरेडी लोग कम थे, ना दे आर थिनिंग डाउन एज आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। अब क्या हो रहा है कि ये जो 4-5 लोग इस तरफ आ गए, तो इनमें जो इनका ये जो 4-5 लोगों का ग्रुप था, इस ग्रुप का सरदार था अमर बिन अब्दुल वुद। अमर बिन अब्दुल वुद जो था, वो मशहूर था अपनी फेरोसिटी के लिए, यानी अपनी, मतलब बहुत ही सख्त दिल था। पिछली जंगों में इसने लोगों को घाव भी पहुंचाए थे, जख्म पहुंचाए थे, और मारा भी था। तो ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अमंग द एनिमीज, ठीक है। अब जब वो उनका सरदार बन के आ गया, एंड ही इज अ सीनियर पर्सन, और इस जंग में वो कैसे निकला था, उसने अपने सर पे लाल टर्बन बांधा था, लाल पगड़ी बांधा था। और लाल पगड़ी बांधने का मतलब, जब कोई लाल पगड़ी बांध ले, तो उसका मतलब ये होता था कि वो इस वक्त खून पे उतर आया है। उसने लाल पगड़ी बांध ली है, और वो कहता है कि उसकी मतलब ही इज ऑलरेडी गिविंग यू एन इशारा कि मैंने लाल पगड़ी बांधी है, अगर लड़ना है तो आके लड़ो, मरना है तो मरो, क्योंकि मैं अब मारने आया हूं। आई हैव कम विद अपने सर पे मैंने लाल पगड़ी बांध ली है। तो इट्स लाइक अ इंडिकेशन, अ सिग्नल टू किल और गेट किल्ड, बस। सो ही इज वेयरिंग अ रेड टर्बन, और ये अब आगे आगे आ गया है, और ही इज ब्रॉट ऑल दीज 4 पीपल विथ हिम, ओके। अब ये आगे आता है, और जब सहाबा देख लेते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता है कि ये 5 बंदे इस तरफ आ गए हैं, तो फिर तो मुबारजा होगा। आपको याद है कि मैंने आपको ग़ज़वा बदर में मुबारजा के बारे में पूरा बताया था कि मुबारजा क्या होता है। 1 and 1 फाइट इज कॉल्ड मुबारजा। और उस जमाने में ऐसे ही होता था कि पहले पहल ऐसे ही होती थी कि एक तरफ से कोई ललकारता था कि आओ मेरे मुकाबले में भेजो अपना बंदा, पहले मेरे मुकाबले में किसी को भेजो, फिर वहां से दूसरी तरफ से भी एक बंदा आता था, फिर वो 1 to 1 फाइट होती थी, फिर वो अगर खत्म हो जाती थी फिर 1 to 1 फाइट होती थी, ठीक है। अब जब ये हो रहा है, ठीक है, वो अब्दुवुद जो है, अमर बिन अब्दुवुद, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अ, मेरे साथ कौन लड़ेगा, हु इज गोना फाइट मी, आओ मेरे सामने, मेरे साथ कौन लड़ेगा, आओ मेरे सामने। तो अली रदी अल्लाह अन्हु फौरन खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं बोलता बीच में कि हम आएंगे आगे, इसलिए कि अमर बिन अब्दुवुद है वो, मजाक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसने लाल पगड़ी बांध रखी है, वो तो आज मारने आया है, ठीक है। और वो बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर था, उसने पहले भी लोगों को मारा हुआ है, पिछली जंगों में भी, और बहुत से लोगों को इसने जख्मी भी किया था। तो लोगों को पता था कि इसके हाथ लोग मारे भी जा चुके हैं, जख्मी भी हो चुके हैं, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी शार्प एंड श्रूड एंड स्ट्रांग टू फाइट हिम। तो कोई नहीं बोला। अली रदी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भेज दीजिए, क्योंकि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लीडर। सो अ मैन कैन नॉट जस्ट कम अप एंड से मैं लड़ूंगा, ही हैज टू आस्क हिज कमांडर। सो ही इज आस्किंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भेजें, मैं लड़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या बात कर रहे हो तुम कैसे लड़ोगे इससे? क्यों कहा?
اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی کیا عمر ہوگی؟ mid-20s میں ہوں گے، 22 24 25 کے عمر کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہی از اے ینگ مین. اب عمر عبدود از اے سیزنڈ وارrior. ہی از این ایلڈر پرسن. تو وہ ہوگا کچھ 40 کے ایج کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ایک تو وہ تم سے کافی سینئر ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس ناٹ دا رائٹ مقابلہ کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں، مطلب تم مارے جاؤ گے تو صحیح نہیں ہے. اٹس ناٹ دا رائٹ کمبینیشن. اینڈ دین اٹس عمر عبدود. آئی کی ناٹ سینڈ یو، تو بیٹھ جاؤ اینڈ دین ویل سی واٹ ہیپنس. بٹ عمر عبدود تو آیا ہے مارنے. تو اس نے دوبارہ پکارا، ہے کوئی جو میرے ساتھ لڑے گا؟ آ جائے. سب طرف خاموشی. علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیج دیجئے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹھ جاؤ علی، میں تم کو نہیں بھیج سکتا. تمہیں نہیں پتا اس وقت عمر عبدود ہے آگے ہمارے، اس کی عمر دیکھو، اس کی طاقت دیکھو، میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں اس کے سامنے؟ ویٹ کرو. تمہیں نہیں میں بھیج سکتا. بٹھا دیا. مگر عمر عبدود تو آیا تھا لڑنے. اس نے دوبارہ آواز لگائی، تیسری بار آواز لگائی. اس نے پھر کہا ہے کوئی جو مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ آئے میرے سامنے. تو علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ کوئی اور کھڑا ہو بھی تو نہیں رہا تھا نا، کوئی اور سامنے آ بھی نہیں رہا تھا. جب علی رضی اللہ عنہ تیسری بار کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم کو نہیں بھیج سکتا، یہ عمر عبدود ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس دفعہ یہ جواب دیا تو کیا ہوا اگر عمر عبدود ہے؟ ہونے دو عمر عبدود کو. اور کوئی ہے بھی تو نہیں جو آگے بڑھ رہا ہے. آپ مجھے بھیجو نا، میں لڑوں گا. جب کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور وہ پکارے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم کمزور ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں جو اس کو جواب دے سکے. تو انہوں نے تب بھی یہی کہا تم کیسے اس سے لڑو گے؟ کہا آپ کسی کو تو لڑنا ہے نا یا رسول اللہ، کسی کو تو لڑنا ہے نا، مجھے بھیج دیجئے. اور کوئی نہیں آگے آ رہا نا تو مجھے بھیج دیجئے نا، کسی کو تو جواب دینا ہے نا اس کا. ہم اس کو بغیر جواب دیے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے کہ وہ بلاتا رہے کہ کوئی لڑے گا کوئی لڑے گا، کوئی آ ہی نہیں رہا ہمارے پاس. تو مجھے جانے دیں. فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. آف کورس ناٹ شور کہ کیا ہوگا، لیکن چوائس نہیں تھی کوئی. اور انہوں نے حضرت علی کو پھر جانے دیا. جب تو پھر جب وہ گئے تو اس نے کیا کیا، عمر عبدود نے دیکھا یہ کون بچہ بھیج دیا ان لوگوں نے. اس کو پوچھتا ہے، ان کو پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ علی رضی اللہ عنہ جیسے آئے نا کہ بھئی میں آیا ہوں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے کہا تم کو تو میں نے بچپن میں ایک بچے کی طرح دیکھا ہوا ہے، تم میرے سامنے ایک چھوٹے سے بچے ہو. اور کیا پتا عمر عبدود ان کے باپ کو ابو طالب کو بھی جانتا ہوگا، کیونکہ وہ قریش سے ہے اینڈ ہی از ون آف دا اسٹرانگ لیڈرز اینڈ ہی ہیز فوٹ بیٹلز. تو وہ تو اس زمانے کا ہے کہ وہ ان کے باپ کو جانتا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میری تم سے کیا لڑائی ہے، میں تھوڑی تم سے لڑ سکتا ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ لڑ سکتا ہوں، نہ میں تمہیں کوئی ہارم پہنچانا چاہتا ہوں، نہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تم کیوں نکل کر آئے ہو؟ تم تو بچے ہو میرے سامنے. ساری بات سن کر علی رضی اللہ عنہ کھڑے رہے اور انہوں نے جواب دیا لیکن میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. Because when he said, I have no desire to harm you or kill you, Ali رضی اللہ عنہ replies, but I have the desire to kill you. بس اتنا کہنا تھا کہ عبد الود کو چڑھ گیا بہت سارا غصہ. وہ تو غیظ اور غضب میں آ گیا اور ایسے اس کو غیظ چڑھا، ریج چڑھا. ہی سیڈ ٹھیک ہے پھر مقابلہ ہوگا. اب سوچیں علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر ہیں اور
امر عبدود اپنے گھوڑے پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جس تیش میں، جس جوش میں امر عبدود غصے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھا، علی رضی اللہ عنہ also had to go in the same way towards him. تو جب دو گھوڑے تھر کر کے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وہ جو دھول مٹی اڑی ہے نا، وہ جو گھوڑوں کی دوڑ ایک دوسرے کے نزدیک آنے کے لیے جو دھول مٹی اڑی ہے، اتنی دھول مٹی اڑی، اتنی اڑی، کیونکہ وہ جس طرح وہ دوڑ کے، ظاہر ہے ریگستان، جس طرح وہ دوڑ کے وہ ایک دوسرے کے آگے بڑھے اور جو دھول مٹی اڑی، اس میں کچھ دکھائی نہیں دیا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ سارے صحابہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف دھول مٹی، ہر طرف دھول مٹی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گھوڑے جس طرح سے گئے، بہت ساری دھول مٹی کافی دیر تک اڑتی رہی، کیونکہ وہ دوڑتے گئے دوڑتے گئے۔ کیا ہوا نہیں پتا چلا، کہ کون نے کس نے کیا کیا نہیں پتا چلا، سب بیٹھ کے صرف دھول مٹی کو ہی دیکھتے رہے۔ اتنے میں آواز آئی دھول مٹی کے بیچ میں سے، اللہ اکبر! تب صحابہ کو تسلی ہوئی کہ علی جیتے، بیکاز تکبیر سے ان کو سمجھ آیا کہ اوکے، انہوں نے مار گرایا اس لیے تکبیر دی ہے کہ ہم جیت گئے۔ تب جا کے ان کو پتا چلا۔ اور ہوا کیا تھا اندر، اس مٹی کے اندر جو لڑائی تھی، ادھر ہوا کیا تھا، وہ ہے انٹرسٹنگ بات۔ ہوا یہ تھا کہ جب ان کے گھوڑے قریب آئے ایک دوسرے کے، تو امر عبدود بہت جوش اور تیش میں تھا، تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر آیا تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ جب وہ اترا تو علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئے، اور اب یہ دونوں آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کے۔ اور امر عبدود تو اس نے لال پگڑی باندھ کے آیا تھا نا، he had just come to kill or get killed, he didn't bother about any third thing. تو اس نے بہت تیزی اور اسٹرینتھ اور فورس کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ وار کیا تھا، اس طرح سے وار کیا تھا کہ ان کے سر کے اوپر تلوار گرے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنی شیلڈ کو سر کے پاس رکھا کہ ان کی شیلڈ کٹ گئی۔ آپ فورس سوچ سکتے ہیں، عمر عبدود کی اس کے وار کا فورس سوچ سکتے ہیں کہ آپ سوچیں اسٹین لیس اسٹیل کے وہ لوہے کے اور وہ کس کس میٹل کے بنے ہوتے تھے ان کے شیلڈ، وہ میٹل کی شیلڈ اس تلوار سے کٹ کے آدھی ہو گئی۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ جس قسم کے واریر تھے اس ایج میں بھی، انہوں نے ایک اپنے سر پہ رکھی شیلڈ، اور دوسرے ہاتھ سے جب انہوں نے دیکھا عمر عبدود کا سارا فوکس ان کو مارنے پر ہے، بیکاز ہی کیم وتھ این offensive، ٹھیک ہے، دیٹ واز این offensive موڈ۔ جب when he comes with an offensive mode, the other party has to be defensive. But here, Ali radiallahu anhu, the kind of, the excellent warrior he was، کہ انہوں نے اپنی شیلڈ سر پہ رکھی، جیسے ہی شیلڈ کٹی اس کا فوکس ان پر اور شیلڈ پر تھا، انہوں نے اس وقت ان کو مار دیا، تلوار ماری۔ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ان اے بیٹل، اسپیشلی ان اے مبارزہ، جب دو لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، یا آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں یا آفینس، دونوں نہیں آپ ایک ساتھ کر سکتے۔ اگلا آفینس کرے گا، آپ ڈیفینس کریں، پھر آپ آفینس کریں گے، وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اس طرح ہوتا ہے چاہے وہ باکسنگ ہو، ریسلنگ ہو، مبارزہ ہو، اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن he was defending and he used the offense as well simultaneously. It needs a lot of caliber، بہت اسکل چاہیے اس چیز کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ had that skill، سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور اس وقت ڈیفینڈ کرتے کرتے انہوں نے جب دیکھا اس کا فوکس وہاں ہے، انہوں نے اس وقت اس کو تلوار مار دی اور وہ گر گیا۔
اوکے، اس کے بعد یہ جب ہو گیا اور یہ واپس آ گئے، تو مبارزہ چل رہا ہے نا، کیونکہ وہ 4 5 لوگ آئے ہیں اور للکار رہے ہیں۔ جو دوسرا آیا، ہی واز عبداللہ بن نوفل۔ جو دوسرا بندہ آیا وہ تھا عبداللہ بن نوفل، اس نے بھی للکارا کہ ناؤ آئی ہیو کم۔ اس کو جواب دینے کے لیے پھر زبیر بن العوام گئے، انہوں نے ان کو فائٹ کیا، اور زبیر بن العوام اس طرح سے گئے اور اس طرح سے وار کیا کہ عبداللہ بن نوفل کو آدھا آدھا کر دیا۔ انہوں نے اتنی فورس سے اپنی تلوار چلائی کہ وہ بندہ پورا اوپر سے نیچے آدھا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تلوار اتنی زور سے چلائی کہ یوں اس کے سر پہ سیدھی سیدھی ماری، تو ان کے 2 ایسے حصے ہو کر گرے، جس پر سے کسی نے صحابہ میں سے تعریف کرتے ہوئے کمنٹ کیا کہ واہ تمہارے پاس کیا تلوار ہے، you know that you split the man into two on that۔ زبیر بن العوام نے جواب دیا کہ زبردست تلوار نہیں ہے، وہ ہاتھ ہے جس نے اس تلوار کو چلایا، کیونکہ آفٹر آل وٹ ایور ویپن یو ہیو، if you know how to make use of it, you can then only it shows the skill is in the hand, not in the talwar۔ so he said وہ تلوار میں نہیں، وہ ہاتھ کا کمال تھا، تلوار کا کمال نہیں تھا۔ سیکنڈ۔ تو جب یہ باڈیز گر گئیں، اس کے بعد باقی جو 3 تھے ان میں ایک بتاتی ہوں، ایک تو خالد بن الولید تھے۔ ان اب آلریڈی انہوں نے 2 بندے اپنے گنوا چکے تھے، آئے تھے صرف 4 5 لوگ، تو ان میں سے 2 بندے تو گر گئے۔ تو ایک تو خالد بن ولید تھے، اور دوسرے تھے دوسرا نام بھی میں نے دیکھا تھا، آئے گا یاد، بتاؤں گی۔ ایک تو خالد بن ولید تھے، اور یہ جو بھی آئے تھے نا جو بقایا، وہ سب بھاگ گئے، کیونکہ دے ریئلائز کہ اس وقت یہ لوگ بہت سٹرونگ ہیں، 2 سٹرونگ بندوں کو انہوں نے ہمارے مار دیا، اور ان کی ینگ لڑکوں نے، تو دے جسٹ فلیڈ، چلے گئے واپس، جا کے قریش کو بتا دیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجا کہ ہم اپنی ڈیڈ باڈیز کو رینسم کرنا چاہ رہے ہیں، وی وانٹ ٹو بری آور باڈیز، تو آپ ہمیں دے دیں، آپ کو جو اس کی قیمت چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ اوکے، سو ول گیو یو دا رینسم، آپ ہم کو یہ باڈیز دے دیں، ہم ان کو دفنائیں گے خود اپنے تئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باڈیز، یہ کارپسز، جو لاشیں پڑی ہیں، یہ غلیظ ہیں، نجس ہیں، اور ان کی قیمت لینا بھی نجس ہے، تو مجھے اس کی کوئی رینسم نہیں چاہیے، آپ کی لاشیں پڑی ہیں، لے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ تو ان لاشوں کو انہوں نے ایسے ہی دے دیا، رینسم بھی نہیں لیا، کہا کہ نہیں، ہم نجس چیزوں کی قیمت نہیں لگاتے، نہ ہم اس کو لیتے ہیں، نہ ہم اس کو رکھتے ہیں، تو آپ لے جاؤ آپ کی نجس باڈیز، اور آپ جا کر اس کو خود ہی بری کر دو، کیونکہ ایون دو دے ور انیمی باڈیز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی قانون تھا کہ ہر باڈی کے ساتھ ڈگنیٹی یہ ہو کہ اس کو بری کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ان کو بری کرنے والے تھے، لیکن کوئی اس کو مطلب وہ نہیں دیتے، کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے، بٹ ان کو بری ضرور کرتے، لیکن they wanted to bury them because they are their dead bodies and they wanted them back۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔
ہاں، تھرڈ واز خالد بن ولید، اینڈ یس دا فورتھ ون واز اکرما بن ابی جہل. یہ دونوں بھی آئے تھے لڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے، لیکن پھر یہ لوگ چلے گئے. اور پھر اس کے بعد پھر یہ جو جو بھی تین چار لوگ تھے یہ سب چلے گئے. آپ یہ سوچیں کہ اور انہوں نے کسی کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کسی کو زخمی نہیں کیا، کچھ نہیں، وہ بس چلے گئے نوئنگ واٹ از دا سچویشن. آپ یہ دیکھیں کہ اس اتنی بڑی جنگ میں جو اتنے لمبی چلی، اٹس اے لانگسٹ جنگ بیکاز تقریباً 1 مہینہ یہ چلی ہے، یہ سلسلہ چلا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دشمن کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، they were more than 10,000. اور مسلمانوں کے لوگ بھی پہلی جنگوں سے تو زیادہ ہی تھے، 3,000 تھے کچھ یا 2,500 تھے، ٹھیک ہے. لیکن کیجولٹیز کتنی ہوئیں؟ 3-4 پیپل ڈائڈ ان دا قریش ٹیم، اور مسلمانوں کے کوئی 6-7، یعنی ٹوٹل کیجولٹیز ور اراؤنڈ 10 in a war which took so long and with so many people in the armies. The casualties was the least, and this was the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اس طرح سے اللہ بلیس کرتا ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہونے دیا. تو 6-7 لوگ مسلمانوں کے گئے ہوں گے اور ان کے 3-4 گئے، کیونکہ 2 تو یہی تھے جن کا ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور جو وہ 6-7 گئے ان میں سے جو اسی کا آج مین ذکر کرنا ہے. دا موسٹ ٹریجک of the people who were lost in Ghazwa Ahzab was Sa'ad bin Mu'az. That was the most tragic death, and also it was the tragedy of Surah Ahzab. Of Ghazwa Ahzab. Ghazwa Ahzab ki tragedy was to lose Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu. اچھا، سعد بن معاذ کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قریدہ، بنو قریدہ کو بھی جب میسج بھیجنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو چیف بنا کر، لیڈر بنا کے بھیجا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جاؤ جا کے بات کرو اس سے، اس لیے کہ سعد بن معاذ بہت ہی رسپیکٹڈ ممبر آف دا کمیونٹی تھے، اوس کے سردار تھے. اور اوس جو ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بتاؤں گی کہ اوس جو قبیلہ تھا وہ زیادہ رسپیکٹیبل اور زیادہ اسٹیبلشڈ قبیلہ تھا آف دا 2 قبیلے آف اوس اینڈ خزرج، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا خزرج کے لیڈر تھے سعد بن عبادہ، اور ادھر کے لیڈر تھے، اوس کے لیڈر تھے سعد بن معاذ. میں نے لاسٹ ویک ہی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لیڈرز کے ساتھ باقی لوگوں کو رکھ کے بھیجا تھا جا کے بنو قریظہ سے بات کرو، کیونکہ یہ وہ لیڈرز ہیں who know them, who have been مدنی. So they were the Ansaris, right؟ تو اب مدنی ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. اور یہ besides being the chieftain of the Aus قبیلہ، آپ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ سپیریئر تھا، ٹھیک ہے. جو بھی ہے مطلب بزنس میں ایکچولی اوس قبیلہ جو تھا وہ ریچر بھی تھا، اوکے، زیادہ ویل ٹو ڈو تھا. they were rich between Aus and Khazraj because they were land owners. ان کے بزنسز تھے، تجارت تھی ان کی، اور ان کا زیادہ بول بال تھا وہاں پر، ٹھیک ہے. اچھا عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں سٹوری سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہتی ہیں کہ جب ہم قلعے میں آ گئے تھے، سب خواتین اور بچے قلعے میں شفٹ ہو گئے تھے، تو سعد آئے تھے اپنی والدہ سے ملنے. ایک طریقہ ہے اسلام میں، ایک لحاظ اور ایک عزت ہے ماں باپ کی، اسپیشلی ماں سے آ کے بولا جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کہیں بھی جائے، سفر پہ جائے، جنگ پہ جائے، کہیں بھی جائے، بول کے جاتا ہے.
ویری سوری، مجھے کوئی کھانسی وانسی نہیں ہے، پہلے سے بتا رہی ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آئی ڈونٹ نو. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن نفخہ ونفثہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو وہ اپنی والدہ سے ملنے آئے فورٹریس میں، قلعے میں. عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ میں ان کی والدہ کے برابر میں بیٹھی تھی جب سعد آئے. اب یہ اس وقت حجاب کی آیتیں نہیں آئی تھیں، اور ظاہر ہے وہ حجاب نہیں کر رہی تھیں، تو وہ بیٹھی رہیں ان کے ساتھ ہی. جب سعد اپنی اب والدہ سے مل رہے تھے، یہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں. تو وہ آئے، اور جب وہ آ کے اپنی والدہ سے ملنے لگے اور کہا کہ میں اجازت لے رہا ہوں آپ سے، میں جا رہا ہوں جنگ پر، تو ان کی والدہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی تم کیوں وقت یہاں ضائع کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تمہیں جانا ہے، جاؤ جلدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تمہاری، جاؤ، یہاں ٹائم نہیں ویسٹ کرو. ہاں ٹھیک ہے، میں مل لی تم سے، اب جاؤ، میری اجازت ہے، بس جاؤ جلدی، دیکھو وہاں تمہاری ضرورت ہے، اور فرنٹ میں جانا، بہادری سے لڑنا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو آگے آگے رکھنا. یہ کہہ کر انہیں بھیجا. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سب تو ہوا، لیکن جب وہ چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی والدہ سے کہا کہ سعد نے، اچھا وہ کس طرح آئے؟ وہ جنگ کے لباس میں آئے تھے، تو انہوں نے آرمر پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ جو آرمر تھا، تو وہ he did not have enough that time، کیونکہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، کیونکہ ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ضرورت تھی جس چیز کی، تو سب نے دے دیا تھا. تو he did not have enough to cover his arms. تو وہ آرمر، نارملی جو آرمر ہوتا ہے فرنٹ والوں کا، وہ مختلف ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ نے شاید فلموں میں، تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ آرمز بھی بنے ہوتے تھے، لوہے کے یا اسٹیل کے آرمز بنے ہوتے تھے، اور پورا لباس ہوتا تھا، پورا سارا کچھ لباس ہوتا تھا، پھر سر پہ بھی ہوتا تھا، پھر یہاں سائڈوں میں بھی ہوتا تھا، وہ پورا کور کرتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ آئے تو اس نے دیکھا کہ یہ آگے سے کورڈ ہے، ان کے سینے پر تو وہ اسٹیل کا وہ لگا ہوا تھا لباس، لیکن ان کے ہاتھ اور شولڈرز کھلے تھے. He did not have enough to cover his arms. تو she said کہ کاش ان کا ڈریس تھوڑا اور مکمل ہوتا، تھوڑا سا زیادہ ہی کھلا ہوا ہے. واٹ شی مینٹ از کہ ان کی باڈی پارٹس آر ایکسپوزڈ اینڈ ناٹ کورڈ ود دا آرمرز. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ان کا لباس جو ہے وہ پوری طرح کورڈ نہیں ہے، تو اٹس ڈینجرس فار ہم ٹو گو ان دا فرنٹ وتھ انکورڈ ایریا. تو سعد کی ماں نے کیا جواب دیا؟ اس نے صرف یہ کہا کوئی بات نہیں، اللہ ول ٹیک کیئر آف ہم. اینڈ ایونچولی، ایکچولی سیڈلی دیٹ بیکیم ہز ویکنیس. ایکچولی بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا جب سعد کو دیکھا تھا اپنی والدہ کو آ کے ملتے ہوئے، مجھے جس بات کا ڈر تھا کہ ان کے جو کھلے ایریا ہے وہ نشانہ نہ بن جائیں، اور وہی ہوا. کیونکہ ان کو جس نے مارا تھا، اس کا بھی بتاؤں گی اس نے کس طرح مارا تھا ان کو اور کیا کہہ کے مارا تھا. his name was sorry حباب ابن الارقہ. جب اس نے مارا بھی تھا نا تیر، تو اس کو بھی یہ اس بات کا احساس تھا کہ اٹس ویری ایزی ٹو ٹارگیٹ ہم بیکاز دیر آر ایریاز وی کین ہٹ ہم. تو ان کو یہاں شولڈر میں ایسی جگہ پہ اس نے ایم کر کے مارا تھا جہاں نس چلتی ہے. ہماری باڈی میں دیر آر نروز، تو دیر آر روٹ نروز وچ سپلائی بلڈ
and it's very important those root nerves are not affected at any time. تو اس نے ان کی روٹ نرو پر اٹیک کیا تھا. دے نیو دا ویک پوائنٹس, اور وہ جو ان کو جو وہ زخم تھا وہ ہیل نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ اندر اندر بلیڈنگ چلتی ہی رہی کہ فائنلی دیٹ ٹک ہز لائف. تو ہوا یہ تھا کہ ان کی وہ مین آرٹری پہ اس نے اٹیک کیا تھا. اس کی ڈیٹیلز آپ کو پھر ابھی بعد میں دیتی ہوں, لیکن صرف اتنا ابھی اس پہ ہم بعد میں ڈیٹیلز بعد میں لیں گے. ابھی اتنا بتا رہی ہوں کہ جب حباب ابن ارکا نے تیر پھینکا تو تیر پھینک کے کیا کہہ کر پھینکا؟ اس نے کہا دس از مائی گفٹ ٹو یو, اور یہ کہہ کر تیر پھینکا بیکاز ہی نیو اس کا نشانہ لگے گا. تو ہی سیڈ دس از مائی گفٹ ٹو یو. سعد نے بھی جواب دیا, اس نے کہا کہ تمہارے اس گفٹ کے بدلے سوری تمہارے اس گفٹ کے بدلے تمہارے چہرے تک سویٹ ہوگا نار میں, تم جہنم میں جلو گے اور تمہارے منہ تک تمہارا سویٹ ہوگا اس تمہارے ایک گفٹ کے بدلے میں. That will be the return of your gift. Now let me tell you a few things about سعد رضی اللہ عنہ, اور آج ہم ان کے بارے میں کریں گے کیونکہ this is a major tragedy of غزوہ احزاب. First of all, he was one of those early converts. Who did he convert from? مصعب بن عمیر. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جو سب سے پہلے چلے گئے تھے مدینہ, اور انہوں نے ہی لوگوں کو پھر مسلمان کیا, تاکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کی سوچ رہے تھے, وہ اس وجہ سے کہ مصعب آلریڈی تھے وہاں پر, اور اس وجہ سے مدینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے ان کو آنے دیا اور ان کو استقبال کیا. یہ سب مصعب بن عمیر کی وجہ سے تھا. مصعب بن عمیر ایک بہت ہی ویلدی فیملی میں پیدا ہوئے تھے, اور وہ ان کے بیٹے تھے. آپ کو صرف ایک ریویژن دے رہی ہوں تھوڑا سا, بٹ یو شوڈ نو. مصعب بن عمیر کی سٹوری یہی ہے کہ وہ بہت لاڈلے تھے اور بہت زیادہ سلک, اور ہی واز بورن وتھ اے سلور اسپون, گولڈن اسپون, ٹھیک ہے. لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور وہ وہاں پر جب اسلام پھیلا رہے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ, ان کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا مصعب بن عمیر کے ہاتھوں. اور سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں. اوس کے قبیلے کے موسٹ ریسپیکٹیبل لیڈر وہ سعد بن معاذ, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بڑا قبیلہ اوس کا ہی تھا, اور یہ زیادہ ویل ٹو ڈو, رچ, ویل اسٹیبلشڈ کمیونٹی تھی. اب اوس میں سب ٹرائبز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اوس کا ایک قبیلہ ہے, پھر اس میں سب ٹرائبز ہیں. تو ان کا جو ٹرائب تھا سعد بن معاذ کا, انہوں نے آ کے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور اگر میرے قبیلے میں سے جو مسلمان نہیں ہوگا وہ مجھ سے بات نہیں کرے. ساروں کو آئیڈل ورشپنگ چھوڑنی ہے اور اسلام میں آنا ہے, اور جو نہیں آئے گا وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہ کرے. تو آپ یہ سوچیں کہ سعد بن معاذ کی کیا پوزیشن اور سٹیٹس ہوگا ان کے قبیلے میں, کہ سارا کا سارا قبیلہ اسلام قبول کیا صرف اس وجہ سے کہ سعد سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. آف کورس اس وقت انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کیا, بعد میں پھر ان کے اندر وہ ایمان آیا. لیکن سعد بن معاذ کا آپ دیکھیں کہ کیا تھا کہ ان کا کنورژن میڈ دا انٹائر ٹرائب کنورٹ ٹو اسلام. اٹ واز بیکاز آف سعد بن معاذ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دس آلسو شوز دیٹ ہز اسٹرینتھ, یا یہ سوچیں کہ لوگوں کا بلیف ان میں,
یا لوگوں کا ٹرسٹ ان میں اتنا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر اس نے قبول کر لیا ہے اور یہ چاہتا ہم سب کر لیں اور یہ اس کی بات نہیں کرے گا اگر ہم نے نہیں کیا تو، سو دے آل کنورٹڈ ٹو اسلام. اچھا، اب یہ بات ایک اور واقعہ ہے سعد بن معاذ کا. تھوڑا سا پھر سے آپ کو تھوڑا سا ریویژن دوں گی ہسٹری کا. ایک تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریٹی آف عقبہ. عقبہ میں کیا ٹریٹی ہوئی تھی؟ ٹریٹی یہ تھی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ پہ سب کو جمع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور سارے مدنیز کو جمع کیا تھا، اور ان کو ادھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو مہاجرین ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تاکہ کبھی ان پر کوئی حملہ ہوا یا کوئی ایسی اوفینسو موومنٹ لینی پڑی تو مہاجرین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ساتھ ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ کریں گے. پر ان لوگوں سے کانٹریکٹ کیا کیا تھا عقبہ میں وتھ اوس اینڈ خزرج؟ یہ کیا تھا کانٹریکٹ، میں ریمائنڈ کر رہی ہوں، حالانکہ سب میں آپ کو کرا چکی ہوں، بٹ دین ان کیس یو پیپل ڈونٹ ریمبر. تو اس میں ان سے یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ لوگ ڈیفenس میں ساتھ دینا. آفینس کی بات نہیں ہوئی تھی، لڑیں گے تو ہم، لیکن آپ ہمیں ڈیفینڈ کرنا. بی وتھ اس، بی آر ایلائز، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ وتھ اس. ہم کریں گے سب چیز کا مقابلہ، بٹ آپ ہماری اپوزیشن میں نہیں چلے جانا. ول یو بی وتھ اس ٹو بی ڈیفینسو وتھ اس؟ سو دے ہیڈ اگریڈ ٹو بی ڈیفینسو. تو آفینس کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹریٹی میں ڈیفینس کی بات ہوئی تھی، آفینس کی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن یہاں اب معاملہ کچھ اور تھا. کب؟ جب غزوہ بدر ہوئی ہے، میں اس وقت کا واقعہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب عقبہ واز بیفور دیٹ، ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر ہم آفینس کریں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ. بدر کیسے شروع ہوئی آپ کو پتا ہے نا، کہ ابو سفیان کاروان لے کے چلا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے کاروان کو انٹرسیکٹ کریں گے اور ان کو روکیں گے تاکہ وہ ٹریڈ اب نہیں کر سکیں یہاں سے، بیکاز دے ہیو تھرون ہیم آؤٹ، سو دے وانٹ ٹو شو. مگر جب وہ یہ سوچ کر کاروان کی تیاری کر رہے تھے، کاروان کو اٹیک کرنے کی تیاری کرنے والے تھے، روکنے کے لیے، اٹیک مطلب جسٹ ٹو اسٹاپ their کاروان. مگر ہوا کیا کہ وہ تو پوری فوج لے کے آ گیا تھا ابو سفیان، کیونکہ آپ کو پتا ہے ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی، اس نے جا کے قریش میں فوراً بتایا، وہ پھر دوسری روٹ سے چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ تو یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں انٹرسیکٹ کریں گے، تو لیٹس گو، ویل شو دیم. تو یہ 1000 بندے لے کے آ گئے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کو یہ پتا چل گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا مخبر تھا، سپائی تھا، اور اس نے آ کے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ تو کاروان نہیں، فوج آئی ہے پوری، تو آپ تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. اب یہ تو لڑائی کے لیے تیار تھے نہیں، 300 لوگ تھے صرف. تو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت؟ ان کو جمع کیا واپس سے، کیونکہ آلویز یو ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجک پلان ٹو فیس اینڈ کنفرنٹ سچ سچویشنز. تو سب کو اکٹھا کیا، سب سے بات کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے کہ ایک ایک صحابی سے اس طرح پوچھ رہے تھے کہ کیا تم ساتھ ہو میرے؟ اگر ہم پہ حملہ ہوا اور ہمیں حملہ کرنا پڑا تو تم ساتھ ہو میرے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جہاں بولیں گے، جیسے بولیں گے، ہم چلیں گے. پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ساتھ ہو میرے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جہاں بولیں گے ہم چلیں گے. پھر انہوں نے اسی طرح ایک ایک صحابی کو پوچھ رہے تھے. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. Why is he asking? He knows we are with him. We've come this far. We are not going to leave him for anything. But why is he asking us one by one like this? کہ تم میرے ساتھ ہو، تم چلو گے نا، جہاں بھی میں بولوں گا چلو گے نا، جو میں کہوں گا کرو گے نا. Why he's asking? But سعد بن معاذ کی جو انٹیلیجنس تھی، وہ سمجھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچانک سے سعد بن، یہ ان کی انٹیلیجنس، ان کا ایمان، ان کا کریج. He had the courage to get up and reply and
he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں سب سے، کیا یہ ہماری طرف تانا ہے؟ آپ ہماری طرف تانا دے رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نہیں ہیں؟ آپ کیا ہماری طرف یہ بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اور خاموشی is affirmative when it is a question asked like that. And when he's not answering, if it was a no, he would have said, no, it's not for you. But he kept quiet. کیونکہ ٹریٹی میں نہیں ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے نہیں بول سکتے ان کو کہ ول یو بی دیئر وتھ می فار اوفینسو آلسو. سو ہی از آسکنگ آل ہز صحابہ کہ تم ساتھ ہونا، تم ساتھ ہونا. صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ساتھ سمجھ گئے تھے. اور انہوں نے اٹھ کے یہ جب سوال پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو سپیچ دی تھی، اٹس اے گولڈن سپیچ. ٹھیک ہے. He was brave. He gave a very brave and most eloquent speech at this moment. He got up and he said, Ya Rasul Allah, آپ اگر یہ بات انڈائریکٹلی ہمیں سنانے کے لیے کر رہے تھے یا ہماری طرف تان کر رہے تھے، تو آپ یہ سمجھ لیں، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، چاہے آپ برکل غماد چلے جائیں. برکل غماد از لائک آؤٹر اسپیس. ٹھیک ہے. عربک میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے بیکاز اٹس لائک not a place that you know, somewhere very very far away. It's like آج زمانے میں ہم یہ باتیں ایسے کرتے ہیں نا، تم مجھے آؤٹر اسپیس پہ بھی، چاند پہ بھی بولو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، مارس پہ بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. یہ اس طرح کی بات ہے برکل غماد، یعنی سم تھنگ ویری فار اوے ان دا اسپیس. آپ ہمیں کہیں گے کہ کہاں جانا ہے، کس کونے میں جانا ہے، ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کہیں گے تم اور تمہارے صحابہ جاؤ اور لڑ لو، ہم یہاں ہیں بیٹھے ہوئے تمہارے پیچھے. نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ جہاں بولیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اتنی بہترین لمبی چوڑی خوبصورت سپیچ انہوں نے دی کہ سب کے دل بھر آئے. دیٹ واز سعد بن معاذ. دوسرا ایک اور واقعہ سعد بن معاذ کا ہے کہ اب میں آپ کو پھر دہرا رہی ہوں کہ اٹس اگین سم تھنگ اسٹوری فرام غزوہ بدر میں. جب میں نے آپ کو اسٹوری سنائی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا میں اس کا باقی پورا ڈیٹیل پھر سناؤں گی جب غزوہ احزاب کا سناؤں گی، تو آج وہ سنا رہی ہوں آپ کو، لیکن آئی ہیو ٹو کنیکٹ اٹ ود غزوہ بدر کا قصہ. اچھا، لیٹس گو بیک ٹو دا اسٹوری. سعد بن معاذ in Yawm al-Jahiliyyah, he was very close to Umayyah bin Khalaf. And we know Umayyah bin Khalaf was a very difficult enemy. اچھا، ان کی دوستی بزنس سے ریلیٹڈ تھی. they were like partners in business. تو اس زمانے میں جب بزنس، آج ہم جس کو بزنس پارٹنرز کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس زمانے میں بزنس بردرز کہا جاتا تھا. مطلب when they become partners they're like brothers. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا، اس زمانے میں تو ہوٹلز یا موٹلز تو نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ اب جیسے مکہ اور مدینہ دو بڑے بڑے شہر ہیں. ٹھیک ہے. تو جب مدینے سے کوئی جاتا، اب جیسے مدینے میں سعد بن معاذ تھے، آپ کو بتایا کہ ہی ہیڈ بزنسز، دے ور لینڈ اونرز، دے ور ویری فلرشنگ کمیونٹی، اور ان کے یہ لیڈر تھے سعد بن معاذ. تو جب یہ بزنس کے لیے مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی بزنس کی. تو they were called the business brothers, and because they are the business brothers they have to host each other. تو جب سعد بن معاذ مکہ آتے کسی بھی کام سے تو وہ امیہ بن خلف کے مہمان ہوتے. امیہ بن خلف جب بزنس کے لیے اپنے کسی مال کے ذریعے اس کے لیے جاتے مدینہ، تو وہ سعد بن معاذ کے گھر مہمان ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹلز تو نہیں ہوتی تھی نا، تو ایک دوسرے کو مہمانی کرتے تھے. تو اب یہ تو جہالت کے زمانے کی بات تھی، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود
ایک رشتہ تھا اتنے سالوں سے ان لوگوں کا آپس میں. تو جب 1 سال گزر گیا آفٹر دا ہجرا، اور میں نے آپ کو بتایا سعد بن معاذ از ون آف دا فرسٹ کنورٹس آف مدینہ وتھ مصعب بن عمیر، ناٹ ایون وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مصعب بن عمیر کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہجرت ہوئی، وہ تو اس کے بعد ہوئی ہجرت، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب وہ تو اس ہجرت سے بھی پہلے کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. تو ہجرت کے 1 سال بعد سعد بن معاذ کسی کام سے، اپنے بزنس کے کام سے مکہ آتے ہیں. جیسے ہی وہ مکہ آتے ہیں وہ امیہ بن خلف کے گھر آ جاتے ہیں. امیہ بن خلف ان کو ویلکم کرتا ہے، اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک پرانا رشتہ ہے ان کا آپس کا. لیکن وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ سنو سعد، مکے میں اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تم باہر جاؤ دن میں. تو تمہیں جو بھی کام ہے نا، ذرا رات ہو جائے پھر جانا، اندھیرے میں جو بھی کرنا ہے، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں نہیں، پہچانے نہیں. کیونکہ آج کل ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے مکہ میں، اسپیشلی فار دا مدنیز ٹو کم ہیئر، بیکاز دیر از اے ٹینشن بٹوین مدینہ اینڈ مکہ رائٹ ناؤ. تو تم باہر نہیں جانا دن میں. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ رک جاتے ہیں دن میں گھر میں. جب شام ڈھلتی ہے تو مغرب پڑھ کے وہ نکلتے ہیں اپنے کام سے. جب وہ نکلتے ہیں اندھیرے میں، ان کو کون سپاٹ کر لیتا ہے؟ ابو جہل. وہ انہیں دیکھ لیتا ہے. جیسی وہ دیکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے اٹس اے اسمال کمیونٹی، اسمال شہر تھے یہ. وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے. جیسے ہی پہچانتا ہے ان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی مکہ آنے کی؟ کیا سوچ کے تم مکہ آئے؟ ہاؤ ڈیئر یو اسٹیپ ان ٹو دس پلیس؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اور ان کو گالیاں دینے لگتا ہے، کوسنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو سعد بن معاذ کیوں سنیں گے اس کی بات؟ تو وہ بھی اس کو برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں. آپس میں تو میں زور سے ہونے لگ جاتی ہے. ان کا جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے ویری لاؤڈ، کہ امیہ بن خلف سنتے ہیں کہ باہر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ سعد کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے. باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ از ہیونگ اے فائٹ وتھ ابو جہل. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ امیہ بن خلف ہیز ٹو بی ود ابو جہل. ہی از ان قریش اینڈ ہی از پارٹ آف دیٹ قریش پیپل. ٹھیک ہے. وہ سعد کو ایک پرانے رشتے سے ڈیل کر رہا تھا، لیکن ہی از ناٹ ود سعد ان دس مینر. تو وہ ان کا ہی ساتھ دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کا نام، ابو جہل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاہل تھا، اس لیے اس کو ابو جہل کا خطاب دے دیا تھا، پر اس کا نام ابو الحکم تھا. تو تو اس نے، امیہ بن خلف نے ان کو کہا کہ سعد بن معاذ کو کہا کہ دیکھو بھائی، تم ان سے مت لڑو، یہ ہمارے سید ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بہت ہی عزت دار کمیونٹی ممبر ہیں. اس طرح سے ان کی تعریف کر کے صاف بتایا کہ وہ ان کی سائڈ میں، تم ان کے ساتھ اس طرح بری طرح سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ادھر آئے ہو تو تمہیں ایسے نہیں بات کرنا چاہیے. پلیز کام ڈاؤن، تمہیں اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے. یہ ابو الحکم ہے، ان کی اتنی عزت ہے. ایسے کر کے وہ بولنے لگا. بولتے بولتے اس نے ان کے شولڈرز پہ ہاتھ رکھ کے، جیسے ہم کسی کو کام ڈاؤن کرتے ہیں نا، تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیسے کام ڈاؤن کرتے ہیں، پلیز کام ڈاؤن، ڈونٹ فائٹ. ٹھیک ہے. وہ یہاں کے آدمی ہیں، وہ یہاں کے ممبر ہیں، عزت دار ممبر ہیں، تم ان کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرو، پلیز کام ڈاؤن، غصے کو ٹھنڈا کرو. تو ان کے کندھے کو ایسے ایسے کر رہا ہوتا نا، تو وہ ہٹاتے ہیں اس کا ہاتھ، سعد بن معاذ. امیہ بن خلف کا ہاتھ یوں ہٹا کے کہتے ہیں تم تو ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا، میں نے تو سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تمہیں ماریں گے، تم ان کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، تو مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، اور اس کی طرف داری میرے سامنے مت کرو، مجھے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش مت کرو. امیہ بن خلف تو صرف یہ سن کر ہی بھاگتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے. سب اس معاملے کو چھوڑ چھاڑ کر وہ گھبرا جاتا ہے، شوق میں آ جاتا ہے، سیدھا بھاگ کر گھر جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس، اور جا کے کہنے لگتا ہے تمہیں پتا ہے سعد کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، میں سعد کو کام ڈاؤن کر رہا تھا، تو سعد نے مجھے اتنی بڑی بات بتائی. اس نے کہا کہ اس نے سنا ہے محمد سے کہ وہ مجھے مارے گا. تمہیں پتا ہے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے. اگر اس نے کہا ہے
اگر اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے مارے گا تو یقیناً وہ مجھے مارے گا. اب تو میرے دماغ میں یہی چلتا رہے گا کہ وہ مجھے مارے گا تو مجھے کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اب اس نے کہہ دیا ہے. اور یہ وہ ریزن تھی، یہ وہ کہانی تھی جو اس وقت میں نے آپ کو ٹوٹلی کمپلیٹلی نہیں سنائی تھی. اس وجہ سے امیہ بن خلف غزوہ بدر میں حصہ لینے سے اتنا چوک رہا تھا، کیونکہ بیک آف ہز مائنڈ ہی نیو دیٹ ہی ول بی کلڈ اف ہی گوز انٹو دس وار، بیکاز سعد ہیز آلریڈی ٹولڈ ہم دیٹ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس نے اس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے پراکسی کرنے کی کوشش کی. جب ابو جہل نے ان کو کہا کہ تم امیہ بن خلف کو کہ تم جنگ میں حصہ لو، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے جنگ کے لیے؟ میں 4,000 دینار دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گا جنگ میں. یاد ہے آپ کو میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی تھی کہ امیہ بن خلف ڈidn't want to go into the war. پھر اس نے کہا تمہارے 4,000 دینار صرف نہیں چاہیے، مجھے بندہ چاہیے لڑنے کے لیے. پیسے ہیں ہم سب کے پاس، ہمیں بندے چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا غلام بھیجتا ہوں، ایک نہیں 2 غلام بھیج دیتا ہوں، میری جگہ 2 لوگ تم کو دیتا ہوں، ایک آدمی کے بدلے 2 آدمی دوں گا تم کو، لے جاؤ. وہ تو 2 4 بھی کر کے دے دیتا، کسی کو پیسے دے کر بھی کہتا کہ میرے لیے جا کر لڑ لو. وہ اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا صرف اس ایک بات پر جو سعد بن معاذ نے اس وقت لڑائی میں ان کو بتا دی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. تو اتنا تو دلوں دل میں ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا ہے، اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ ہوگا. اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی، کسی بھی ضرورت سے زیادہ کبھی کوئی بات نہیں کی. اور اس وجہ سے اس نے کتنے جتن کیے تھے ابو جہل کے ساتھ. فائنلی ابو جہل نے ان کو بالکل ملامت کر کے ان کو پرسویڈ کیا تھا کس کس طرح سے ان کو جسے کہتے ہیں نا ابھارا تھا ان کا جو بھی پیپ ٹاک دے کر. فائنلی ہی کیم ٹو دا بیٹل اینڈ ہی ڈڈ گیٹ کلڈ ایز اٹ واز سیڈ. ٹھیک ہے نا. وہ سارا قصہ تو بتا دیا تھا آپ کو اس وقت غزوہ بدر میں کہ وہ کیسے مرا تھا اور جو بھی تھا، لیکن ہاؤ فرینٹک ہی واز. ٹھیک ہے. اینڈ سو واٹ ایور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's words were came true. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، آخری بات یہ ان کی سعد رضی اللہ عنہ کی بتاؤں گی. بہت انٹرسٹنگ بات اینڈ بہت ہی خوبصورت بات کہ جب سعد رضی اللہ عنہ مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا تھا جب سعد کو مارا گیا ہے. جب سعد فوت ہوئے تو اللہ کا عرش ہلا تھا. اب اس کے لیے 2 چیزیں کہتے ہیں. کچھ مفسرین یا جو بھی علماء ہیں ان کا ان کا ان ان کا خیال ہے کہ عرش اس لیے ہلا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض تھا کہ سعد بن معاذ کو کیوں مارا، کس نے مارا، وہ مارے گئے. ٹھیک ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عرش ہلا تھا خوشی میں کہ سعد بن معاذ کو ہم ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. سعد بن معاذ جیسے انسان کو ہم ویلکم کریں گے. تو دونوں چیزیں صحیح ہیں، دونوں ویلڈ ہیں، کیونکہ ان کا گزر جانا وہ سم تھنگ سیڈ، ویری ٹریجک. اور آف کورس ہی واز کائنڈ آف اے پرسن who was received surely well by Allah subhanahu wa ta'ala because that's how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed us. ٹھیک ہے. اور سعد رضی اللہ عنہ نے، اب ایک اور بات ہے سعد رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کب؟ جب وہ بہت تکلیف میں تھے. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہوا کیا تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو یہ سمجھا دوں کہ غزوہ احزاب میں آپ کو میں نے شروع میں کیا بات کہی تھی جو میں کہہ رہی تھی ذہن نشین کر لیں.
کہ پیچھے گھروں میں کوئی نہیں تھا، بچے اور عورتیں قلعے کے اندر ہیں، اور سارے حضرات آدمی جنگ کے میدان میں ہیں۔ تو پیچھے گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو اگر کوئی زخمی ہوگا تو پہلے کی طرح پہلی جنگوں میں یہ کرتے تھے، کوئی زخمی ہوا تو پھر اس کو گھر پہنچاتے تھے کہ پھر اس کو ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کی تیمارداری کریں گے، لیکن اس وقت گھروں میں کوئی نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ لوگ خندق کے پاس تھے، تو خاص سعد رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا تھا۔ they had to make a tent for سعد رضی اللہ عنہ because جب وہ زخمی ہوئے تو ان کا زخم کافی گہرا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس نے یہ جو آرٹری چلتی ہے، جو جسے ہم کیروٹڈ آرٹری بھی کہتے ہیں، اور یہ جو یہاں سے چلتی ہے تو یہاں پہ اس کی وہ ہے ایک لنک ہے، اس نے اس لنک پہ مارا تھا کیونکہ وہ جگہ کھلی ہوئی تھی ان کی، اور وہ زخم بہتا گیا، بلیڈنگ چلتی رہی، ہی ایکچولی bled ٹو ڈیتھ۔ تو جب وہ بلیڈنگ چلتی رہی تو they had to put him somewhere because he's not dead and he needs attention۔ تو ان کے لیے خاص ایک ٹینٹ بنایا گیا وہاں پر، اور اس میں سعد رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کو دیکھنے جاتے تھے، روز وہ جا کے ان کی خبر لیتے تھے کہ سعد کی طبیعت کیسی ہے، اور وہ ان کی طبیعت ڈھل رہی تھی۔ اور جب وہ اتنی ڈھلنے لگی، سعد رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ہی میڈ اے دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی بیمار بھی ہو تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو زخمی اور بہت ہی واز ایکچولی ان ڈیتھ بیڈ، انہوں نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ اگر تو مجھے زندگی دے تو مجھے اس قابل رکھنا کہ میں پھر ان لوگوں سے لڑ سکوں اور ان کا خاتمہ کر دوں، مجھے یہ اس طرح کا قابل بنانا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ میں اس قوم سے، اس قریش کی قوم سے نفرت کرتا ہوں، اس وجہ سے نفرت کرتا ہوں کہ انہوں نے تیرے رسول کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ مجھے کھلتا ہے، تو اگر مجھے تو صحت دے، زندگی دے، تو ایسی دینا کہ میں ان سے لڑ سکوں، اور اگر یہی میرے آخری لمحات ہیں، میرا وقت آ گیا ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہے، تو پھر مجھے اس وقت تک زندگی دے کہ میں دیکھ سکوں بنو قریظہ کا کیا حال ہوگا، وہ مجھے ضرور دیکھنے دینا، اس کے بعد تو مجھے اٹھا لینا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ غزوہ احزاب کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تھے، اور بنو قریظہ کا معاملہ ابھی ہم اس پہ بعد میں آئیں گے، ابھی ہم اس تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہی سعد رضی اللہ عنہ گزر گئے تھے۔ تو when they were returning back also, he was so weak that he could not walk back. Everybody was walking back to Medina, but he could not walk back. ان کو گدھے پر بڑی مشکل سے barely he could just even sit on the donkey، اس کو کارٹ بنا کر they carried him on that، and then the matter of Banu Qurayza was handled after that، and then whatever happened, we'll come to that inshallah۔ So how much was Saad radiallahu anhu on the Prophet's mind even after he passed away? I'm just doing Saad radiallahu anhu's stories right now to explain to you his importance and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he passed away in Ghazwa Ahzab, so it's related to Ghazwa Ahzab, so we have to cover it, and it's very important کہ جس بندے کے گزرنے پر عرش ہلا ہو اس کو ہم اتنی توجہ تو دیں کہ اس کے بارے میں پتہ تو کریں وہ بندہ کون تھا، کیا تھا، اس کی کیا اہمیت تھی، وہ کیا کر گیا، کیسا تھا، اس کا کیا ایمان تھا کہ عرش کو ہلا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کو سنا رہی ہوں۔ So how much was Saad on the mind of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کے گزرنے کے کوئی 2-3 سال بعد کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا، اینڈ اس انسیڈنٹ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد رضی اللہ عنہ کا نام یاد آیا، تو وہ 2 سال 3 سال کچھ گزر چکے تھے سعد رضی اللہ عنہ کو گزرے ہوئے. تو یہ میٹر میں آپ کو سناتی ہوں اسٹوری. 7ویں یا 8ویں ہجری کا واقعہ ہے یہ، ٹھیک ہے، 7ویں یا 8ویں ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب 7ویں اور 8ویں ہجری تک ذرا اسٹیبلش ہو گیا تھا اسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was sending ambassadors and emissaries to different countries with the invitation of Islam. تو جب وہ بھیجتے تھے ایمسری، تو ایمسری جب واپس آتا تھا تو کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا تھا. تو وہ جب پرشیا بھیجا ایک ایمسری کو، اور ایک ایمسری کو بھیجا جس جگہ پہ دیٹ واز نیکسٹ ٹو دا پرشین ٹیریٹری وچ ان ٹوڈیز ڈیز وی کال اٹ بحرین. ٹھیک ہے، اس زمانے میں اس کا کچھ اور نام تھا، لیکن بیسکلی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بحرین. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں کسی ایمسری کو بھیجا. جب وہ واپس آیا تو اب وہ بحرین، بیکاز اٹ از کلوز ٹو ایران اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک دے ہیو ایون دا ریلیجیس کنیکشن دیر. تو جو بھی ایران والوں کا بلیف ہے وہ بحرین میں بھی ہے. اس وجہ سے بحرینیز دے ہیو دیئر اون وٹ ایور. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب ایمسری کو بھیجا بحرین، تو وہاں کا کنگ، اس نے سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب اس نے ایمسری ریسیو کیا اور اس کے ساتھ واپس بھیجا، تو اس نے ایک تحفہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا تحفہ بھیجا؟ اس نے ایک بہت ہی بیوٹیفل